تو فرمایا جو 10 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ اس پر 100 رحمتیں بھیجتے ہیں، 100 گناہ معاف فرماتے ہیں، 100 درجے بلند فرماتے ہیں۔ اور جو 100 مرتبہ روزانہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو 2 انعام عطا فرماتے ہیں۔ ایک انعام یہ دیتے ہیں کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان ماتھے پر یہ لکھ دیا جاتا ہے براءۃ من النار، جہنم سے بری ہے۔ اللہ ہم سب کو جہنم سے بری فرما دے، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، فرمایا جو جہنم سے ہٹا دیا گیا، جنت کے اندر داخل کر دیا گیا، یہ شخص کامیاب ہے۔ تو گزشتہ جو بھی میں نے ایک واقعہ سنایا آپ کو کہ ایک شخص کا کہ وہ بادشاہ کے پاس گیا اور اس نے اپنا خواب سنایا اور وہ بادشاہ 60,000 مرتبہ درود شریف پڑھتا تھا، 60,000 مرتبہ روزانہ۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو خواب کے اندر اس کے پاس بھیجا اور نشانی بتلائی کہ اس کی حاجت پوری کر دے، اور یہ جھوٹ نہیں بول رہا، جھوٹ نہیں بول رہا، یہ اس کی نشانی میں نے بتا دی ہے جو تو کر رہا ہے اور جو تجھے مجھے بھیجتا ہے تو یہ نشانی بھی اس نے بتلا دی۔ تو ربیع الاول کا مہینہ آ گیا ہے، تو اس ماہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اسی ماہ کے اندر آپ کی وفات بھی ہوئی۔ تو اس کا تقاضا تو یہ ہے نا کہ پھر اب اس دن کیا کیا جائے بھائی، درود شریف اتنا پڑھا جائے، اتنا پڑھا جائے کہ ہم چلو وہ تو روزانہ پڑھتے تھے، ہم ایک دن ہی کم از کم پڑھ لیں 60,000 مرتبہ۔ تو بھائی کون کون اس کے لیے تیار ہے؟ سارے ہاتھ نہیں اٹھے بھائی، آپ تیار نہیں ہیں کیا؟ بھی ایک دن میں نے مانگا، چھٹی بھی ہوتی ہے، چھٹی ماشاء اللہ ماشاء اللہ، میں بھی تیار ہوں بھائی، اپنا ہی فائدہ ہے۔ پل صراط پر سے گزریں گے نا، نور بن جائے گا، کانٹے دار راستہ ہے، ادھر ادھر کانٹے، اندھیرا، تلوار سے زیادہ باریک، بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، قرآن نے 16ویں پارے میں فیصلہ کر دیا کہ ہر شخص وہاں سے گزرے گا۔ تو ایک دن اگر آپ اپنے نبی کے لیے نکال لیں اور 60,000 مرتبہ درود شریف پڑھیں، فجر کے بعد بیٹھ جائیں تو رات تک پورا ہو جائے گا انشاءاللہ، اس سے بھی جلدی ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ قیامت کے دن کام آ جائے۔ یہ کرنا ہے ابھی ہم، حضور کو یہ ہدیہ بھیجنا ہے ہم نے، ناراضگی والی کوئی بات نہیں کرنی جس سے آپ ناراض ہو جائیں۔ اور ہر شخص خود جانتا ہے کہ جس کام سے حضور ناراض ہوتے ہیں، جس سے خوش ہوتے ہیں۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس کا نبی حکم دے رہا اس کو کر لو، جس سے روک رہا ہے رک جاؤ، اسی کے اندر کامیابی ہے۔ گزشتہ جمعے میں نے واقعہ بیان کرنا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ اس سے پہلے آیت الکرسی کا ترجمہ اور اس کی تفسیر میں نے کچھ بتائی تھی، اور اس کے بعد ایک آیت کے بعد یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ 3 پارے میں شروع ہو رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تھے، اور بڑی آزمائشیں ان پر آئیں، اور بیت اللہ بھی انہوں نے تعمیر کیا۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اللہ کہہ رہے اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام میرے پیغمبر اور ان کا بیٹا اسماعیل بنیادیں بیت اللہ کی کھڑی کر رہے تھے۔ اور آج جو ہم طواف کرتے ہیں نا بیت اللہ کا، تو بیت اللہ کا طواف کرنے کے بعد ساتھ ہی مقام ابراہیم ہے، تو وہاں پر 2 رکعت نفل ہر شخص پڑھتا ہے، اور وہ واجب ہے، 2 رکعت نفل وہاں پر ادا کرتا ہے۔ تو مقام ابراہیم، تو ابراہیم علیہ السلام، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب طواف کیا نا، اس سے پہلے یہ 2 رکعت واجب نہیں تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب طواف کیا
تو نبی علیہ السلام سے عرض کی یا رسول اللہ میرا دل چاہتا ہے کہ جب میں طواف کروں اور اس کے بعد یہاں پر 2 رکعت نفل نہ پڑھ لوں. تو پیارے نبی سے پوچھ کے کر رہے ہیں نا، صحابہ ہیں لیکن پوچھ کے کر رہے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ سے پوچھوں گا، میں اللہ سے پوچھوں گا تو پھر میں تمہیں بتلاؤں گا. اللہ نے آیتیں اتار دی وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، پہلے سپارے میں پہلے جو آیت پڑھی میں نے وہ بھی پہلے سپارے کی ہے. تو وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى کہ میرے پیغمبر ابراہیم کی جگہ کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو. اس وقت سے جو شخص بھی اب طواف کرے گا وہاں پر 2 رکعت نفل پڑھے گا مقام ابراہیم پر. بہت کھلی جگہ ہے، جب رش ہوتا ہے نا تو پھر بعض لوگ وہاں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ اتنا رش ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کی پیٹھ کے اوپر سجدہ ہو رہا ہوتا ہے ایسا رش ہوتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام پر آزمائشیں آئیں اور بیٹے کی آزمائش کہ بیٹے کو میرے راستے میں ذبح کر دو، اسماعیل علیہ السلام کو. اس کے اندر بھی کامیاب، اور پھر سفر پہ سفر اور بادشاہوں کی تکالیف اور باپ سے جو ہے نا وقت کے بادشاہ سے مناظرہ اس آیت کے اندر آ رہا ہے، جو آیت آج میں نے آپ کے سامنے بیان کرنی ہے. تو اس آیت میں وہ مناظرہ آ رہا ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دور کے اندر پیدا ہوئے کہ بت اس وقت بہت زیادہ تھے، بتوں کا دورہ تھا، بت پرستی عام تھی. اور عجیب بات یہ ہے کہ جو بادشاہ تھا نمرود بن کنعان، اس کے جو وزیر تھے نا وہ حضرت ابراہیم کے والد تھے، حضرت ابراہیم کے والد، جن کا نام غالباً آزر تھا، آزر. اور یہ محکمہ مذہبی امور بت خانے کے محکمہ کے وزیر تھے. جہاں بت بنانے ہوتے، جہاں رکھنے ہوتے، جہاں سے اٹھانے ہوتے، یہ محکمہ سارا ان کے سپرد تھا. اب باپ تو بت توڑنے والا ہے، باپ بت بنانے والا ہے اور بیٹا بت توڑنے والا ہے. اللہ کی شان، اللہ جو چاہے کریں، جیسے چاہے آزمائش کریں. تو بیٹا بت توڑ رہا ہے اور باپ بت بنا رہا ہے اور اس محکمے کی سرپرستی کر رہا ہے. جہاں مجاور رکھنے ہیں مجاور رکھ رہا ہے. اور قرآن نے 16ویں پارے کے اندر سورہ مریم کے اندر ایک پورا رکوع اس کے بارے میں اتارا اور ایسا کلام کیا. اللہ نے فرمایا کہ میرے ابراہیم اور اس کے باپ کے دوران جو مکالمہ ہوا وہ میں تمہیں سناتا ہوں. اللہ فرما رہے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم. اللہ کہہ رہے ہیں کہ میرے ابراہیم کو یاد کرو، اس کا قصہ سناؤں تمہیں. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. اللہ کہتے ہیں کہ میرا نبی بڑا ہی سچا تھا. اللہ اپنے نبی کی تعریفیں پہلے کر رہا ہے. إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. اللہ کہہ رہے ہیں کہ پھر میں تمہیں اس کا واقعہ سناتا ہوں کہ جب باپ کے ساتھ ان کا مناظرہ ہوا. اذ قال لأبیہ یا ابتی لم تعبد، کہ جب انہوں نے کہا اے میرے پیارے والد، اے میرے پیارے والد. دیکھیں ماں باپ کا رتبہ دیکھیں. باپ غیر مسلم ہے، بیٹا پیغمبر ہے، بیٹا پیغمبر ہے. باپ بتوں کو پوجنے والا ہے، بیٹا بتوں کو توڑنے والا ہے. لیکن باپ کے ساتھ لہجہ کیسا ہے؟ یا ابتی، اے میرے پیارے والد. اللہ اکبر. آج کیا ہوتا ہے، بیٹا باپ 5 بیٹوں کو 10 بیٹوں کو پالتا ہے، اپنی محنت پسینے کی کمائی ان کو کھلا دیتا ہے، ان پر جان بھی نچھاور کر دیتا ہے. بیٹا بڑا ہوتا ہے تو کہتا ہے باپ تو نے میرے لیے کیا کیا ہے، کیا کیا میرے لیے، کیا بنایا، کیا جائیداد بنائی ہے. کوئی گاڑی نہیں ہے میرے پاس، اس کے پاس تو گاڑی بھی ہے. تو نے میرے لیے کیا بنایا ہے. اور بولنے میں کیا انداز ہوتا ہے، بولنے میں کہ بیٹا بولتا ہے تو باپ سہم جاتا ہے.
جب یہ بولنے لگا تھا نا، چھوٹا سا بچہ تھا، تو پھر کیا ہوتا تھا؟ باپ جب بچہ بولتا ہے تو باپ بڑا خوش ہوتا ہے، ماں بڑی خوش ہوتی ہے، میرا بیٹا بولنا شروع کر دیا، بھئی بولے گا اور کیا کرے گا؟ لیکن باپ پاگل ہوتا ہے نا محبت کے اندر، یہ پاگل ہو گیا ہوتا ہے، ماں پاگل ہو گئی ہوتی ہے، دیکھو میرا بیٹا بول رہا ہے، تو اللہ نے زبان لگائی، وقت پر بولے گا، لیکن وہ سب کو بتا رہی ہوتی ہے، اور لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں پاگل ہے۔ اللہ نے محبت ایسی ڈال دی نا، محبت ایسی ڈال دی اللہ نے، لیکن پھر اس کو چومتا ہے، میرا بیٹا بولتا ہے، یہ لفظ بھی کہتا ہے، پھر وہ جب توتلا بولتا ہے نا، وہ کہتا ہے یہ روٹی کو لوتی کہتا ہے، روٹی کو کیا کہتا ہے؟ لوتی، اور اس کے اندر بھی کیا کہتا ہے؟ خوش ہو رہا ہوتا ہے، اتنا خوش ہو رہا ہے، اور بیٹا بڑا ہو کے کیا کہتا ہے؟ ابا جان آپ کو سنا ہی نہیں دیتا، میں نے بتایا تو ہے یہ بات ہے، اور آپ بار بار پوچھ رہے ہیں۔ باپ 100 بار بتاتا ہے، اور بیٹا ایک بار سے بھی بات دوبارہ پوچھے تو آگ بگولا ہو جاتا ہے۔ جنت ایسے تو نہیں ملے گی نا بھائی، باپ کو بھی 100 مرتبہ بتلاؤ ابا جان یہ چیز ہے، اپنے آپ کو کنٹرول رکھو، یہ جو تمہاری جوانی ہے نا اس کو والدین کی خدمت پر لگا دو۔ یہ اس لیے نہیں ہے کہ باہر کے دوستوں کے ساتھ تو بڑے اچھے بول رہے ہو، آئیے جی بیٹھیے، فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے وَجَفَا أَبَاهُ وَبَرَّ صَدِيقَهُ وَجَفَا أَبَاهُ، دوست کے ساتھ بڑی نرمی کرے گا، باپ پر ظلم کرے گا۔ دوست کے ساتھ بڑی نرمی، باپ پر ظلم ہے۔ آج کل یہی ہو رہا ہے، باہر دوستوں کے ساتھ گپ شپ ہے، اور وہ گھر بیٹھک میں آتے ہیں، ان کے لیے یہ بناؤ یہ بناؤ، حضرت آپ کا کیا حال ہے؟ اس کے گھر جاتا ہے تو ایسے ہی ہنس کے بولتے ہیں، چہرہ بھی ٹھیک ہے، ہنس مکھ بھی ہے، خوشی سے بول بھی رہا ہے، قصے کہانیاں بھی سنا رہا ہے، دوست کی بات کہتا ہے تو ایسے کان لگا کے سن رہا ہے، اور باپ بوڑھا کہہ دیتا ہے مجھے پانی پلا دو، اس نے تو دماغ خراب کر رکھا ہے۔ یہ جنت کمانے کے ذریعے نہیں ہے ہمارے، یہ سیدھا جہنم میں لے جانے کا راستہ ہے، سیدھے جہنم جا رہے ہیں۔ خوش قسمت ہیں وہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا خوش قسمت ہیں وہ کہ جن کے باپ بوڑھے ان کو مل گئے اور انہوں نے ان کی خدمت کر کے جنت کما لی، جنت کما لی۔ ہاں نہ کریں، باپ دروازے جنت کے دروازے پر کھڑا ہوگا، نہیں جانے دے گا اندر، ماں تو ہے ہی جنت، باپ کو کراس کرو گے تو جنت میں جاؤ گے نا ماں کے پاس، اللہ نے درجہ بنا دیا، اپنے بعد درجہ اللہ نے ماں باپ کا رکھ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ پھر بیچ میں رہ گیا، اب یہ مجھے یہ باتیں یاد آ گئیں، میرے ذہن میں یہ باتیں آ گئیں، میں نے بیان کر دی، وقت چونکہ تھوڑا ہوتا ہے اس لیے وقت پورا ہو گیا۔ انشاءاللہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اگلے جمعے انشاءاللہ آپ کو سناؤں گا، اور یہیں سے اس آیت سے انشاءاللہ شروع کریں گے۔ اللہ مجھے بھی پوری امت کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔